ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو پورے اہل سنت والجماعت کے ہند و پاک میں جہاں جہاں علماء تھے، مشائخ تھے، انہوں نے اس کے خلاف فتوے بھی دیے، مناظرے بھی کیے، بڑے بڑے جلسے اور جلوس بھی منعقد کیے، بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اور اس میں کوئی ایک نام نہیں ہے۔ سب سے اہم نام تو امام اہل سنت فاضل بریلوی حضرت شیخ احمد اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی ہے، جنہوں نے زبردست قسم کا فتویٰ دیا کہ یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہ رکھے، اور ان کے کفر میں بھی کوئی شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پھر آپ کے خلیفہ اور آپ کے نائب اعظم حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تحریک چلائی۔ کچوچا شریف کے سجادگان نے، حضرت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بڑی جد و جہد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کے اولاد امجاد میں سے حضرت مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان کے متعلق فتوے دیے اور جلسے کیے۔ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر غلام دستگیر قصوری، انہوں نے کتابیں لکھی اس کے بارے کے اندر، علماء نے بڑی بڑی تحریریں لکھی اس کے بارے کے اندر، اور پھر سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو سینکڑوں علماء کے نام ہیں، کتابیں چھپ چکی ہیں، آپ پڑھیں اس میں۔ یعنی اگر میں صرف نام لینا شروع کر دوں گا علماء کے کہ اہل سنت کے علماء کہاں کہاں تھے، کون سی کتابیں لکھی ہیں، کتنی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، کیا کیا اس میں کس طریقے سے اس کی باتوں کا رد کیا ہے، تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ لیکن مشہور جو شخصیات ہوئیں جنہوں نے مناظرے کے اندر بھی، مباحلے کے اندر بھی شکست سے فاش سے دو چار کیا مرزا غلام قادیانی کو، وہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری عادت نہیں پیشین گوئی کرنے کی، لیکن میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں یہاں لاہور کے اندر، اس کا انتظار کر رہا ہوں، یہ یہاں بھی نہیں آئے گا، اور سیالکوٹ جا رہا ہے، سیالکوٹ بھی نہیں آنے پائے گا، یہ فرمایا سیالکوٹ بھی نہیں آنے پائے گا، یہ لکھ کے رکھ۔ حالانکہ وہ جا رہا تھا، وہاں نہیں پہنچا، فرمایا وہاں تو کیا جائے گا، اس کا وقت بھی قریب آ گیا، 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا انجام دیکھ لینا۔ تو کون اس طرح یقین سے کہہ سکتا؟ جن پر اللہ کے ولیوں، جن پر نبی کا سایہ ہوتا ہے، وہی اس طرح کے دعوے کر سکتے ہیں۔ دعویٰ کیا، واقعی سچا دعویٰ نے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ جہنم واصل ہو گیا، مر گیا۔ لیکن یہ سازشیں اس کی چلتی رہیں، اس کے لوگ، ظاہر بات ہے اس زمانے کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں کا تو لگایا ہوا پودا تھا، وہ کب اس کو ختم کرتے؟ نہ ان کی اسمبلی ختم کر سکتی تھی، نہ ان کی انتظامیہ اس کو ختم کر سکتی۔ ہاں، جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد سن 74 کے اندر جو اسمبلی تھی ہماری، اس میں الحمدللہ علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی میں برگن کر کے پہنچ گئے، اور یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے، حیدرآباد والوں نے مولانا محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا محمد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کروا کے اسمبلی میں پہنچا۔ کراچی سے مولانا عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے۔ تو یہ جو اکابرین پہنچے، علماء پہنچے، قائد ملت اسلامیہ نے، اب 5 آدمی تھے، 7 آدمی تھے، جس میں 2 تو باغی ہو گئے تھے، 5 بچے تھے۔ اب آپ بتائیے 5 آدمیوں کی بنیاد پر اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کرنا آسان بات نہیں تھی، لیکن اللہ کی مدد تھی۔ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کھڑا کر دیا اسمبلی کے اندر کہ قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں اور کافر ہیں، اور ان کو غیر مسلم مقرر قرار دیا جائے۔ اور یہ کب ہوا؟ اس کے سبب یہ بنا کہ یہاں یہ نوجوان طالب علم جو تھے وہ جناب جا رہے تھے، انجمن طلباء اسلام کے لڑکے جا رہے تھے جناب ریل کے اندر، جب ربوہ اسٹیشن پہ پہنچے اور ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع کیے، تو ربوہ میں ان کو کہاں گوارا تھا، قادیانی کو انہوں نے جناب مارنا شروع کیا، بہت سے ہمارے نوجوانوں کو زخمی کر دیا۔ بس وہاں سے پھر یہ آگ لگی، پورے
پورے ملک کے اندر قائد ملت اسلامی نے تحریک کا آغاز کر دیا، تحریک چلے گی، ان کو غیر مسلم مقلد قرار دیا جائے، جلد سے شروع ہو گئے، جلوس شروع ہو گئے. اس واقعے کی بنیاد بنی، وہ واقعہ بنیاد بنی. اور پھر قائد ملت اسلامیہ اس وقت ممبر تھے قومی اسمبلی کا، اسمبلی میں انہوں نے پیش کی قرارداد کہ ان کو غیر مسلم مقلد قرار دیا جائے. اب ان کو جو غیر مسلم مقلد قرار دیا گیا، بہت سے لوگوں نے اس پہ دستخط کیے، لیکن قرارداد کس نے پیش کی؟